مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں کچھ وقت گزارنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ہم سب کا بیٹھنا، علماء کرام کا تشریف لانا، بیان کرنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے کہہ دو آمین۔ میرا دیکھو نا، میرا دیکھو، میرا دیکھو۔ صرف 4 منٹ گل کرنی ہے۔ اصل خطاب تے مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب دا اور محبوب عوام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب دا۔ انہوں نے آن تک میں دے 5-4 منٹ تہاڈے نال گل کرنی ہے، توجہ کرے۔ میرے پیارے بھائیو، مبارکباد کے مستحق ہے دوگر برادران اور اس مسجد کی انتظامیہ کہ جنہوں نے اتنا پیارا اور لاجواب پروگرام مرتب کیا ہے۔ اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، پورے ادب سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ بھول جاتا ہے اور غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے غلطی کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا، گناہ کرنے والوں کو نا امید نہیں کیا، بھول جانے والوں کو رد نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ تم بھول جاؤ، غلطیاں کر لو، گناہ کر لو، خطائیں تم سے سرزد ہو جائیں، ایک دفعہ مجھ سے آ کے معافی مانگ لو، میں اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں معافی مانگنا، تاخیری حق اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کو تو بخشنے کا بہانہ چاہیے، اللہ تو اس انتظار میں ہے میرا بندہ کب میرے پاس آئے، مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، میں اللہ اسے معاف کر دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری معزز ماؤں بہنوں، پیارے بیٹو، اللہ کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، بندہ انتقام لے کے خوش ہوتا ہے۔ بندے کے دل کو تسکین ہوتی ہے جب وہ کسی سے انتقام لے لیتا ہے۔ اللہ تو بندے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تو اس انتظار میں ہے میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، معافی مانگنے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں معافی مانگنے کے 3 اضافی نبی پاک نے فائدے بیان کیے۔ وہ فائدے سن لیں، میری بات ختم۔ فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ معافی مانگنا اپنی زندگی کے لیے لازم قرار دے دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر سے گناہ ہوا، ادھر اللہ سے معافی مانگ لی، ادھر بھولا، ادھر پلٹ آیا، ادھر خطا ہوئی، ادھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، معافی طلب کر لی۔ فرمایا جو بندہ معافی کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا،
تنگیاں ختم. نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں جو استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ اس کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں, اللہ فراخیاں پیدا کر دیتے ہیں, اللہ خوشحالیاں پیدا کر دیتے ہیں, اللہ وسعتیں پیدا کر دیتے ہیں, اللہ دراز پیدا کر دیتے ہیں, اللہ برکت دے دیتے ہیں. فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا. دوسرا فائدہ, اللہ ہر غم کو ختم کر دیتے ہیں, ہر غم کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی غم ایسا نہیں رہتا کہ جس سے اللہ اس بندے کو محفوظ نہیں کر لیتے. اور تیسرا فائدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ معافی مانگتا ہے, غور سے سنیے گا, جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, اللہ بھوکوں کو ختم کر دیتا ہے, اللہ مالی قلت کو دور کر دیتا ہے, اللہ برکات کا نزول کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, معافی مانگنے سے گناہ تو معاف ہوگا ہی, 3 یہ اضافی فائدے بھی ملیں گے. اور معافی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا انی لاستغفر اللہ 70 مرہ. ایک حدیث میں ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے, سوچئے ذرا, اللہ کے نبی کا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے, گناہوں کو نبی پاک سے دور کیا ہے. لیکن آقا کیا فرماتے ہیں, میں ایک دن میں اپنے اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ہم کتنی بار مانگتے ہیں؟ ہمیں تو زیادہ مرتبہ مانگنی چاہیے. اور ایک حدیث میں ہے میں ایک دن میں اپنے اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں. ہمیں تو زیادہ مانگنی چاہیے. ہم کتنی معافی مانگتے ہیں غور کیجئے. جس نبی کا گناہ ہے کوئی نہیں, وہ ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتے ہیں. اور ہم گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں, پیر پہ بھولنے والے ہیں. ہمیں تو اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, آمین کہیے گا. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ سب ہمارے خطیب شہر حضرت مولانا محمد سلیمان اصلی صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر آپ لوگوں کو سمجھا رہے سن کہ گناہ کرنے کے بعد معافی کیسے مانگنی ہے. اور اب میں بالکل ہی مختصر وقت کے لیے شعر ربانی, للکار یزدانی, انداز یزدانی, خطیب اس مسجد کے شہزادہ خطیب حضرت مولانا اشرف ربانی صاحب, وہ آپ اسٹیج پر آئے ہیں اور چند لمحات کے لیے آپ سے نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تنزیل من رب العالمین۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ جن کے پاس زبان ہے وہ کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان سارے کو زبان کی ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ قرآن میں رب کا فرمان چمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ بنا دے جو عادت تلاوت قرآن کی، بنا دے جو عادت تلاوت قرآن کی، مجھے قسم ہے اللہ کی دنیا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا رہے گا۔ دوستو عزیز ساتھیوں، خطاب دا ٹائم نہیں، گفتگو دا ٹائم نہیں۔ فرمان لگے کہ خطیب تشریف لایا نے اس جگہ تے بیٹھے نے، ہر خطاب اصل ہے، غور کرو، فلانا اصل ہر شے ہی اصل ہے، میری بھی گفتگو بھی اصل ہے۔ برادر عظیم حضرت مولانا سلیمان نصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں کی گفتگو بھی اصل ہے، وہ دی وجہ ہے قرآن بھی اصل ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی اصل ہے۔ ایک وقتی گل ہے کہ انہاں گفتگو ذرا لمبی چوڑی کرنی ہے، اسی مقامی ہاں، فرق صرف ہے مصطفیٰ دا فرمان اصل ہے، اللہ کی توحید اصل ہے، آمینہ دلال دا فرمان اصل ہے، صحابہ دی سیرت اصل ہے، اللہ دا گھر اصل ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک دے اندر اللہ نے تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو عظیم سفر، انسان دے کئی سفر ہوتے ہیں، کئی سفر سکون دا سبب بنتے ہیں، کئی سفر دکھ دا سبب بنتے ہیں۔ مینو اپنے استاد جی محترم مہربان مشرق حافظ عبدالرزاق سیدی کا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اکثر فرمایا کرتے سن کہ میری زندگی کے کئی سفر ایسے میں کہ بڑے سکون دے ہوئے میں، اور کئی ایسے بھی میری زندگی کے سفر سن کٹھن مشکل اور بڑے بڑے پریشانیاں اس دین کی خاطر ہوتی ہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام کے عظیم سفر میں سفرہ وچوں ایک معراج دا سفر ہے، ایک ہجرت دا سفر ہے۔ معراج دے سفر کی صرف خوشی یہ نہیں ہے، آج تشریف فرمایا اورے جاوے ہی مینوں بلایا گیا، اور شان اتھے ہی مصطفیٰ کی بڑی ہے، اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو آپ بلایا ہے۔ بلایا کیویں؟ ذرا غور کرو، بلایا کس انداز ہے؟ عرض کی تھی جبریل تلیان مل کے، عرض کی تھی جبریل تلیان مل کے، چلو آقا حق دا پیغام آگیا ہے، سواری لئی دارت، میں قربان جاواں، سواری لئی دارت برا کے جو آیا، سواری لئی دارت برا کے جو آیا، واگاں پھڑنو
جنہوں نے اللہ نے زبان دیتی ہے اور سبحان لفظ بولنا معراج کا آغاز بھی سبحان تو ہے اور یہ بھی ایک بڑی عمیق جئی حقیقت ہے خطبہ تشریف فرما دے جدوں آقا پہنچے اقصا دے اندر جدوں آقا پہنچے اقصا دے اندر کھڑے سن نبی انتظاری دے اندر جبریل نبیاں آج مدری صاحب آئے ہیں انسان دا میرے بھائی استقبال کر رہے آئے خطیب باندھا استقبال کر کے رہے آئے میں صدقے جانا یہ خطیب الانبیاء یہ تے امام الانبیاء یہ تے رحمت للعالمین یہ شفیع المذنبین یہ تے سارے نبیان دا سردار اقصا پہنچے نبی پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے جبریل نبیانو اعلان کیتا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام گرا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام رات نو معراج ہوئے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے پھر معراج کروائے پھر اپنی قدرت کا پہلے اظہار فرمایا ہے پھر یتیم نو پر یتیم بنایا ہے پھر مسجد اقصا وچ اللہ نے نبیوں دا امام بنایا ہے آج او دا ذکر سننا ہو نصیباں والے ہو ہر بندہ اللہ کی رضا لے بیٹھے مالک اپنے منہ خوش کرنے واسطے بیٹھے شہدی اج دا بیٹھنا نجات دا ذریعہ بن جاوے پروگرام کروایا گیا ہے تانوں اللہ کی رحمت نال بلایا گیا ہے تانوں رب نے لے آندا ہے میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو معراج کروایا ہے فلکاں تے بلایا ہے اور خصوصی مہمان بنایا ہے اور کئی گفٹ دیتے ہیں کئی تحفے دیتے ہیں اللہ پاک سانو ایسے پاک پیغمبر دا سانو صحیح معنی دی اندر قیمتی ہون دا شرف نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تن حضرت مولانا محمد اشرف ربانی صاحب جو کہ بڑے پیارے انداز کے اندر ارشاد فرما رہے سن اور اب میں چند منٹوں کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر سجید صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليه والصلاة على نبيه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغض عليا مؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحباب گرامی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بعد جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر جن بخش فیض عام غریب نواز لجپال کار سازگار مختار مختار کل اور سپر پاور ہے اس رب العالمین دی توحید دے اظہار اقرار تقرار اور پرچار تو بعد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ امام الجدین شفیع المسلمین رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ان جانے مونے نے سرکار دے فرمانے پہ ساڑھے میرا آج سننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہے میرا آج محبت اور کہہ دیو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سارے سرکار کے غلام بیٹھے جے اہل حدیث بیٹھے ہو اہل سنت بیٹھے ہو کوئی بھی کچھ منکر نہیں بیٹھا ایڈے ٹیلے تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دے اور مصطفیٰ کریم دے اصحاب دے نبی پاک کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفاء راشدین دے رب العالمین اپنیاں بے شمار رحمت نازل فرمائے احباب گرامی ماہ رجب دے حوالے نال شیخین بیان کر رہے سب معراج شریف اور بعد اندر پھر انشاءاللہ شیخین بیان شباب ہیں تو میں ماہ رجب دے حوالے نال چند منٹ باتاں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیارا علی عظیم انسان عظیم شخصیت ایسی مقدس ہستی ہے کہ جے دے نال منافق بغض رکھ سکدا بولو بولو منافق بغض رکھ مومن بغض رکھ سکدا تے منافق جڑا ہے میرے سونے علی نال پیار کر سکدا نہیں جڑا مومن ہے وہ بغض نہیں رکھ سکدا تے جڑا منافق ہے میرے علی نال پیار نہیں کر سکتا حضرات محترم آئیے توجہ کیجئے رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد ویر جناب علی سیدنا علی کون علی پیغمبر رحمت دے چچا داد بھائی بھی نے نبی پاک دے گھر دے اندر پرورشاں پانے والے نبی پاک سرکار دے بولوں پیاریاں پیاریاں عادتاں سیکھنے والے نبی رحمت علیہ السلام دے نال کتنا پیار رسول رحمت علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں 6 سال دی عمر ہے نبی رحمت نے جنہ دیاں پرورشاں دیاں ذمہ داریاں اٹھائیاں نے ایک کون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت تو 10 سال پہلے آئی مہینہ رجب دا 13 تاریخ ہے سیدہ فاطمہ دی گود اندر سرکار ابو طالب دے گھر دے اندر اللہ نے رحمت فرمائیے پیدا ہوئے نام علی رکھیا گیا حضرات سیدنا علی دی بیوی کا نام بھی فاطمہ ماں کا نام بھی فاطمہ فرد کیے جو انہاں دی بیوی دا نام فاطمہ بنت محمد جو سیدنا علی دی والدہ دا نام فاطمہ بنت اسد کون سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جنہوں دنیا کو رخصت ہوئے نبی رحمت علیہ السلام نے جنہاں دے کفن دے اندر اپنا قمیص شامل فرمایا نبی پاک سرکار نے آپ قبر دے اندر اتاریا رسول رحمت دیر تک اپنی آنکھاں جو آنسو بہام دے رہے آقا فرما دے رہے امی بعد امی میری والدہ دے فوت ان تو بعد میری چاچی ایسی جن نے میرے نال بڑی پیار کیتا ہے بڑیاں محبتاں فرمائیاں نے احباب گرامی سیدہ فاطمہ بنت اسد دا لگتے دیگر ہے سردار ابو طالب دا بیٹا فرزند ارجمند دے نبی پاک سرکار نے اعلان نبوت فرمایا رسول رحمت کے سب تو پہلے بچیاں دے وچوں کلمہ پڑھنے والے نبی رحمت دی دعوت کو قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی نے میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام نال وفا کرنے والے
نبی رحمت نال بہت اور دکھ برداشت کرنے والے چلدیاں نبی رحمت علیہ السلام دا 13واں سال نبوت دا رسول رحمت کفار مکہ دیاں جناب علی پریشان ہو کے نبی رحمت ہجرت فرما رہے ہیں نبی رحمت جناب صدیق دے نال ہجرت کرنے واسطے جا رہے ہیں اپنے بستر تے جنوں سلا کے جا رہے ہیں انہاں نوں سیدنا علی کہندے نے کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام صحابہ تمام خلفاء تمام اہل بیت نال محبت کرنا ضروری ہے نبی رحمت جنہاں نوں اپنے بستر تے سلا کے گئے انہاں نوں سیدنا علی کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی رحمت علیہ السلام ایک وری نہیں کیا آپ چلے گئے جس میں مشکل بچ موت دے منہ تے چھڑ گئے نہیں جی سرکار لبیک و صادق سرکار آکر دعا ہوئے علی نام نے ایک میں ہو سکتا ہے حضرت محترم نبی رحمت علیہ السلام چلے گئے نبی رحمت علیہ السلام تو بعد صبح ہوندی ہے لوگوں نے امانتاں واپس کر کے ساتھیاں امانتاں دے کے 30 دن مکے دے اندر بازو کھڑا کر کے اعلان کرنے والے ہاں بھئی مکے والے ہو دسو اگر کسی نے محمد کریم نو کوئی امانت پکڑائی ہوئے تو انہوں نہ واپس ملی ہوئے آج دسو نا بازو کھڑا کر کے اعلان کرنے والے سیدنا علی المرتضی حضرات کون مفہوم دی تصویر کون امام دے معیار کون تقوی دے مینار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں 13 یا 16 دنوں کے اندر اتنا مشکل ترین ضراب سفر ہے آج تو 1447 سال پرانی بات کر رہے ہیں جناب علی شیر خدا پیدل چل کے جا رہے ہیں حضرات مدینہ منورہ پہنچے نبی رحمت نے بڑیاں دعا دیتیاں رشتے مواخات اندر نبی پاک نے اپنا پائی قرار دیتا جنہاں نے بدر کے اندر ولید بن عتبہ نو جہنم رسید کیتا جنہاں نے شیبہ نو مار کرایا حضرات نبی پاک نے اپنی آخری دن اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ نال اللہ دے حکم نال جناب صدیق و فاروق دے مشورے نال جنہاں دا نکاح کر دیتا حضرات کون علی المرتضی نے جنہاں نے عمر بن عبد وقت نو مار گرایا جنہاں مرحب دے دو ٹوٹے کیتے جنہاں نبی پاک نے یمن کے اندر قاضی بنا کے بھیجیا نبی پاک سرکار نے انہاں نے سینے تے اپنا ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی حضرات کون نے سیدنا علی قاطب وحی علی نے کون جناب سیدنا علی مرحب نو مار گرانے والے سیدنا علی فاتح خیبر بننے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار جنہاں نے بڑا پیار فرمایا کرتے صحابہ جنہاں نے پیار کریا کرتے جناب صدیق نے جنہاں نے اپنا وزیر مشیر بنایا پیارے فاروق نے جنہاں نے اپنا مشیر بنایا پیارے عثمان غنی نے جنہاں نے اپنا وزیر اور مشیر بنایا حضرات کون سیدنا علی اور حسن اتفاق دیکھیے جناب سیدنا فاروق اعظم مسلح رسول کے نماز پڑھاندے شہید کیتے گئے جناب سیدنا عثمان اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے شہید کیتے گئے اور پھر سیدنا علی المرتضی خلیفہ چہارم امام عادل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسد اللہ واسد الرسول کاتب وحی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھان واسطے کوفے دے اندر اپنے گھر جو مسجد دے اندر جامعہ شہید کیتے گئے اللہ پاک انہاں تے راضی ہو اپنے اللہ تے راضی رب العالمین سب تمام صحابہ تمام اہل بیت اطہار تمام خلفاء راشدین کی عقیدت محبت اور مہربان نصیب فرمائے اور رب العالمین سب نبی رحمت اور آپ کی تمام آل اولاد اصحاب کی عقیدت محبت کرنا برداری کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ وسلم